اب اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ پڑھیے جس میں فرمایا اللہ پاک نے کہ ارشاد فرمایا کہ سارے دوست اور اعزاء دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین. یہ دوسری آیت قرآن کی. سارے دوست یار، ہم دوستیاں اور یاریاں بناتے ہیں اور اسی میں زندگی گنواتے ہیں. میں سارے دوست یار صحبتیں سنگتیں قیامت کے دن بعض بعض کے دشمن ہو جائیں گے. یہاں فرمایا تھا کہ نفع نہیں دیں گے، اب دوسرے مقام پہ فرمایا کہ صرف یہ بھی نہیں کہ نفع نہ دینا اور بات ہے، دشمن ہو جائیں گے. ہر کوئی نگاہ ڈالے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں عمل زیادہ ہے، میرے کام میں کاش میں اس کے نکال لوں. ہر کسی کو نفسا نفسی کے عالم میں، نفسا نفسی کا عالم ایک ایسا ہے کہ بندہ بندے کا دشمن ہو جاتا ہے. اور صوفیاء سبق یہ دیتے ہیں کہ قیامت تو قیامت ہے، وہ اسی دنیا میں بندے کو نفسا نفسی سے نکال دیتے ہیں. دل نفسا نفسی سے خالی نکل جاتے ہیں، قلب سلیم سلامتی والے دل ہو جاتے ہیں، ان میں نفسا نفسی نہیں رہتی، ہیجان نہیں رہتا، اضطراب نہیں رہتا، التہاب نہیں رہتا، پریشانی نہیں رہتی. تو فرمایا سب دوست قیامت کے دن اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لوگو جب ہر کوئی دشمن بن جائے گا، ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اس دن دشمن نہیں، اس دن بھی دوست رہے گا. الا المتقین، متقی قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے. متقی، اور متقی کون ہیں؟ فرمایا قرآن مجید میں ان اولیاؤہ الا المتقون، جو سچے متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. جو سچے متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. تو اولیاء و اتقیاء، اولیاء و اتقیاء قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے. اور دوست ہونے کا معنی، دوست کی تعریف یہ ہے جو نفع پہنچائے. جو نفع لے وہ دوست نہیں، جو کھائے وہ دوست نہیں، جو کھلائے وہ دوست ہے. جو لے وہ دوست نہیں، جو دے وہ دوست ہے. یہ صوفیانہ تعریف ہے، یہ تصوف کی تعریف ہے دوست کی. جو لے وہ دوست نہیں، وہ فقیر ہے، وہ سائل ہے، وہ حاجت مند ہے. جو دے وہ دوست ہے. اب میری بات کو جو آپ کی جیب پہ نظر رکھے وہ دوست نہیں، جو آپ کے دل پہ نظر رکھے وہ دوست ہے. جس کی دوستی آپ کی جیب سے ہو وہ دوست نہیں، جس کی دوستی دل سے ہو وہ دوست ہے. اور دوستی یوں ہوتی ہے صوفیاء کا طریق. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دوست نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیں اور سفر پہ جہاں جا رہے تھے حج کے سفر پہ مجھے ساتھ لے چلیں. دوستی کیا ہوتی؟ دوست بنا لیں اور سفر پہ ساتھ لے چلیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو. رستے میں وہ دوست بیمار ہو گیا جس کو دوست بنا لیا تھا. ایک گاؤں میں قیام کر لیا، آپ کے پاس جو کچھ تھا اس کے علاج پہ خرچ کر دیا. امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں بیان کیا، جو کچھ تھا خرچ کر دیا. جب کچھ نہ بچا وہ صحت یاب ہو گیا مگر کمزور بہت تھا. اب ضرورت تھی کہ اس کو اچھی خوراک دی جائے تاکہ طاقتور ہو. تو اس سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ اس کا جو جی آیا کھانے کا یہ کھانا ہے. اب پاس کچھ نہیں تھا، وہ ایک گدھا رہ گیا تھا. اس زمانے گدھے کی خچر کی سواری ہوتی تھی. تو اپنی سواری لے گئے، چپکے سے بازار میں جا کر بیچ دیا، اور جو پیسے ملے اس سے گوشت اور سامان خرید کے اس کو کھلانے لگے. اور کھلا کھلا کے اتنا توانا کیا کہ کھڑا ہو گیا. اب جب چلنے لگے، سامان اٹھا لیا تو چلنے لگے، تو اس نے کہا گدھا کہاں ہے؟ تاکہ میں تو چل نہیں سکتا، ابھی کمزور ہوں، سفر میں اٹھ تو گیا ہوں تاکہ سواری پر بیٹھیں. تو اس کو کہا کہ مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے بیچ دیا تھا.
دوست کی تعریف یہ ہے کہ کسی پر احسان بھی کرے تو عمر بھر خبر نہ ہونے دے. جو جتلا دے وہ دوست نہیں. دوست کو ولی کہتے ہیں. دوست کو تو آپ کا دوست، آپ کا ولی، اس کا حال یہ ہے تو جو رب کا دوست اور ولی ہوگا اس کا حال کیا ہوگا. میں اس بات کو یہاں روکتا ہوں ذرا. دوست کی تعریف ہے کہ بھلائی کرتا ہے، جتاتا نہیں. یہ تصوف ہے. حضرت شیخ حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ اکابر اولیاء اللہ میں سے حضرت شقیق بلخی کے شیخ ہیں اور جنید بغدادی کے اصحاب میں سے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی خدمت میں ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. یہ خاتون بغداد میں رہتے تھے، بغداد سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. بیمار تھی تو گفتگو کرتے ہوئے اس کی ہوا خارج ہوئی، آواز نکل گئی خاتون کی. اس کو بڑا شرم آیا، بہت حیا محسوس کیا. ری خارج ہو گئی، آواز آئی تو بڑی پریشان سی ہوئی. جب دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے، اس کو خیال آیا کہ انہوں نے آواز سن لی ہوگی، کیا کہے گی، کیسی بدتمیز ہے، اسے تہذیب نہیں، اخلاق نہیں. انسان کو خیال آتا ہے، حیا آتا ہے. اور پھر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے تو جب محسوس کیا کہ اس کو شرمساری ہو رہی ہے تو آپ جس کرسی پر بیٹھے تھے اس کو گھسیٹا. بتاتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے، دوست کون ہوتا ہے. اس کو گھسیٹا. اس کا یہ خلق ہوتا ہے. گھسیٹ کے آگے قریب کیا اور قریب کر کے اسے فرمانے لگے کہ بی بی ذرا اونچا بول، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. ذرا اونچا بول، مجھے اونچا سنائی دیتا. جب اس نے یہ سنا نا کہ یہ تو بہرے ہیں، اس کا سارا شرم حیا پریشانی چلی گئی. اسے اطمینان ہو گیا. اسے اس ایک کی پریشانی شرمساری دور کرنے کے لیے خود کو بہرا بنا لیا. پھر وہ خاتون کو چونکہ ظاہر کر چکے تھے کہ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، جب تک وہ زندہ رہی، چونکہ لوگ آتے جاتے تھے، کبھی اعزاء اقارب محلے سے، دوسری گلی سے، کبھی خاتون خود بھی آتے جاتے تھے، حاضری تو ہوتی رہتی تھی اللہ والوں کی مجلس میں. جب تک خاتون زندہ رہی، آپ اس دن کے حیا کو رکھنے کے لیے عمر بھر بہرے بنے رہے. ایک واقعے کی خاطر عمر بھر بہرے بنے رہے. جب اس کا وفات ہو گئی تب راز کھلا کہ یہ بہرے نہیں تھے. یہ ایک دن اس عورت کی شرمساری دور کرنے کے لیے، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا حاتم اصم، بہرا حاتم. اصم بہرے کو کہتے. آپ اندازہ کر لیں. تو جس کا سخاوت کا، سلامتی قلب کا اور سخاوت نفس کا یہ عالم ہو، وہ دوست اور وہ ولی ہوتا ہے. جتائے بھی نہ. ہمارا عالم کیا ہے، کسی کو اگر 5 پاؤنڈ دے دیے تو ساری زندگی اس کو 10 مرتبہ سناتے ہیں. دیے 5 پاؤنڈ 10 مرتبہ سناتے ہیں. اور یاد اس ویلے تم بھوک مار رہے سا تو میں 10 پاؤنڈ دیتے سن تین. اللہ پھر آپ کے ان پاؤنڈوں کو پاؤنڈ میں ہی ڈال دے گا. جتلانا ہے، یہ عمل ہے ہمارا. تو سیدنا ابراہیم بن ادم سے جب اس نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چل نہیں سکتا تو مجھے سواری دیں، تو فرمانے لگے مجھے کچھ ضرورت پڑ گئی تھی تو وہ میں نے بیچ دی تھی، میرے پاس نہیں. یہ نہیں بتایا کہ وہ سارا کچھ بیچ کر آپ پر لگا دیا، نہیں بتایا. وہ کہنے لگا کہ اب کیا بنے گا، کیسے چلیں گے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک سواری اس سے اچھی موجود ہے. بیٹھ گئے. اپنا اور اس کا سامان 2 ہاتھوں میں اٹھا لیا. سلطان ابراہیم بن ادہم اپنا اور اس کا سامان ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کو کہا میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ. وہ فرماتے ہیں 3 دن کی مسافت باقی تھی، اپنے کندھے پر بٹھا کے 3 دن کا سفر کیا. یہ حقوق صحبت میں سے ہے. مگر کس کو نصیب ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق؟ جن کے دل کو سلامتی مل جاتی، جن کے دل کو، اور جو یہی سوچتا رہتا ہے میں اسے کندھے پر بٹھا لوں،
لوگ کیا کہیں گے؟ میرا اتنا بڑا درجہ، جو اسی میں پڑا رہتا ہے میرا درجہ اور میں اور میرا، وہ نہ اس کے دے، وہ قلب میت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ قیامت کے دن بھی نفع بخش ہوگا، نفع دے گا. اب یہ جو صورت ہے سلامت قلوب، سلامتی قلب سلیم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام حیثمی نے مجمع روایت زوائد میں بھی، المعجم الکبیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم. قیامت تک ہر دور میں میری امت میں 40 اولیاء ایسے رہیں گے. کتنے؟ 40، جن کا دل حضرت ابراہیم کے دل کے حال پر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے میں آپ کو کئی حدیثیں سناؤں گا اسی ایک نقطے پر. ہر جگہ جو مرکزی اور محوری نقطہ ہے وہ حالت قلب کا ہے، دل کا حال کیا ہوگا. کسی جگہ آپ پڑھ لیجیے، اول تا آخر میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی زندگی صرف کی، جو اللہ نے توفیق دی مطالعہ کیا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تصوف، یہ باقی علوم کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت تصوف کی بات ہے. یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تصوف کی ہر کتاب 1300 سال کی تاریخ کی ہر کتاب نظر سے گزری، یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر اتنا اطمینان ضرور ہے کہ غالباً دستیاب لٹریچر تصوف کا 1200-1300-1400 سال کی تاریخ کا جتنا ضروری ممکن ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کہ گزرا ہوں، کچھ توفیق دی. اب میں علی وجہ البصیرت علی وجہ الیقین یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے 1300 سال کے لٹریچر میں تصوف کی، سلوک کی، طریقت کی، ولایت کی، معرفت کی تعریف میں، صوفی، ولی، تصوف، طریقت، معرفت، کرامت، کسی شے کی تعریف میں 1400 سال، 1300 سال، 1200 سال کے لٹریچر میں خواہ کتب زہد تھی، امام احمد بن حنبل نے لکھی، امام وکیع بن الجراح نے لکھی، امام عبداللہ بن مبارک نے لکھی، حضرت حارث بن عبداللہ الحارث ان کی امام حارثی کی کتابیں ہوں، خواہ صاحب قوت القلوب کی امام قوت القلوب کی کتابیں ہوں، امام مکی کی، ابو طالب المکی کی، خواہ امام غزالی تک، خواہ امام سلمی کی، خواہ امام قشیری کی، خواہ ابو نصر سراج الطوسی کی کتاب اللمع ہو، خواہ نصر بازی کی ہو، کتاب التعرف ہو، الغرض یا عوارف المعارف تک ہو، یا سیدنا غوث العظم کی کتب ہو، جتنی کتب بھی، حضور داتا گنج بخش کی کشف المعجوب ہو، جتنی کتب آپ اٹھا کے آپ دیکھتے چلے آئیں تصوف اور سلوک اور طریقت کے باب میں نے زندگی میں ایک ولی اللہ کا بھی قول اور ایک صوفی کا قول نہیں دیکھا کہ کسی نے تصوف کو یا ولایت کو ورد اور وظیفے کے ساتھ ملایا کہ جو اتنے ورد وظیفے کرے وہ صوفی اور ولی ہے، جو اتنے نفل پڑھے وہ ولی ہے، جو اتنی رکعتیں روز پڑھے وہ ولی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو یہ جبہ کبہ لباس پہنے وہ ولی ہے، جو فلاں خانوادے سے ہو وہ ولی ہے، جو فلاں خاندان سے ہو وہ ولی ہے، فلاں کا بیٹا ہو وہ ولی ہے، فلاں کا پوتا ہو وہ ولی ہے، یہ ظاہری اعمال اتنے کرتا ہو وہ ولی ہے. نہیں، 1300 سال کے لٹریچر میں ایک قول بھی نہیں ملا مجھے. ولایت کس کو کہا گیا؟ تصوف کس کو کہا گیا؟ اول تا آخر. آگے چونکہ تصوف کی تعریف آج کے بیان میں آنے والی ہے انشاءاللہ، وہ اس میں آپ سنیں گے. ہر جگہ سلامت قلب اور حفاظت صدر کی بات، حسن خلق. یعنی پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے، کون ہوتا ہے؟ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صوفی کون ہے؟ فرمایا کن مع الخالق بلا خلق و کن مع الخلق بلا نفس. یہ صوفی ہوتا ہے جو خالق سے تعلق رکھے، کن مع الخالق بلا خلق و کن مع الخلق بلا نفس.
جو خالق سے تعلق رکھے تو مخلوق درمیان میں نہ آئے، اور مخلوق سے واسطہ کرے تو نفس درمیان میں نہ آئے۔ جو خلق اور نفس پر دھیان کرنے سے پاک ہو جائے وہ صوفی ہے، اور اس طرز زندگی اور اس حال کو تصوف کہتے ہیں۔ پھر فرمایا الصدق مع الخالق وحسن الخلق مع الخلق، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ سے تعلق ہو تو صدق پر، مخلوق سے تعلق ہو تو حسن اخلاق پر، یہ تصوف ہے۔ آئے گا یہ مضمون۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو ابدال کہتے ہیں، وہ 40 اولیاء، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان ساروں کا دل حضرت ابراہیم کے حال پر ہوتا ہے۔ انہم، آگے آقا علیہ السلام کی حدیث، لم یدرکوها بصلاۃ ولا صوم ولا بصدقۃ، ابدال ہوں، نوجبا ہوں، نوکبا ہوں، اوتاد ہوں، اقطاب ہوں، غوث ہوں، کل اولیاء، اخیار سے لے کر صالحین سے لے کر جتنے اولیاء امت محمدی میں ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بشمول ابدال، ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی ولایت کا درجہ، ابدالیت کا درجہ، قطبیت کا درجہ، حضور غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولی الموالی، کسی نے ولایت کا کوئی درجہ نہ کثرت نماز سے پایا، 200 300 500 1000 رکعتیں روز پڑھنے سے کوئی ولی نہیں بنا، نہ کثرت صوم سے پایا، نہ کثرت صدقہ سے، نہ کثرت خیرات سے، نہ کثرت اعمال سے، یہ ساری چیزیں اس کے کام آئیں مگر ان اعمال نے اسے ولی نہیں بنایا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ اس کے کام آئیں، درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ اس کے کام آئیں، مگر ان کی وجہ سے کوئی ولی اور اس درجہ ولایت پر نہیں پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ قالو یا رسول اللہ فبما ادرکوها، یا رسول اللہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے ولایت کا وہ درجہ نہیں ملا تو کس وجہ سے پھر وہ درجہ ولایت ملا؟ اب بات کو سمجھے ہیں نا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال بالسخاء والنصیحۃ للمسلمین، اور دوسرے مقام پر یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وجہ سے وہ ولی بنے اور اس مقام پر پہنچے اس کا سبب فرمایا لم يدخلوا الجنہ ولم يدركوها بکثرت صلاتهم ولا صیامهم ولكن دخولها بسلامت صدورهم وسخاوت انفسهم، دلوں کی سلامتی اور نفسوں کی سخاوت نے انہیں ولی بنا دیا۔ ادرکوا هذا مقام الولایت وهذا مقام قرب اللہ وهذا مقام الجنہ، وادرکوا کل مقام وکل حال وکل عظمت وکل رفعت وکل تمکن، لا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صوم ولا بکثرت صدقۃ ولا بکثرت اعمال ولا بظواہر